السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ آج ہم بات کریں گے وہاب نصرانی کی اور ان کے والدہ کی، جو کربلا کے 72 شہداء میں سے ایک تھی۔ وہاب بن عبداللہ کلبی، جو سفر کربلا سے پہلے ایک نصرانی ایک عیسائی تھی۔ انہوں نے دوران سفر کربلا مولا حسین علیہ السلام کو دیکھا اور دیکھتے ہی ان کے شیدائی ہو گئے اور ان کے فدائین بن گئے۔ مولا حسین علیہ السلام کو جب انہوں نے دیکھا تو دیکھنے کے بعد مولا حسین علیہ السلام کے دست حق پہ اسلام قبول کیا اور ان کے فدائی ہو گئے۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ ان کی شادی کو صرف 20 ہی دن ہوئے تھے، اور 20 دن میں جب انہوں نے مولا حسین کو دیکھا اور جب مولا حسین کے ساتھ ہوئے تو یہ ان کی والدہ اور ان کی شریک حیات ساتھ تھے۔ یہ کتنی بڑی بات ہے کہ کعبے میں جب مولا حسین علیہ السلام موجود تھی تو تقریباً آپ نے 1000 خطبہ وہاں پہ دیا، اور روایت کے مطابق 30,000 مسلمان کعبے کے اندر موجود تھے۔ مولا حسین علیہ السلام نے کہا کہ میں جا رہا ہوں دین بچانے، تو ان 30,000 مسلمانوں میں سے ایک نے بھی لبیک یا حسین نہیں کہا۔ ایک نے بھی لبیک یا حسین نہیں کہا۔ اب جب کعبے کے اندر دین تھا ہی نہیں تو یہ کس بات کی حج کر رہے تھے؟ اللہ ہی عالم، وہ پاک پروردگار ہی جانتا ہے۔ جب مولا حسین نے پکارا تو تمام مسلمانوں کو مولا حسین کی نصرت اس کے اوپر فرض۔ جس چیز کے لیے رب کائنات نے حکم دیا ہے، اہل بیت سے مودت کرو، محبت کرو، بغیر عشق اہل بیت کے عبادت کا انجام شیطان کے عبادت سے کم نہیں۔ شیطان کی عبادت جیسے اس کی عبادت ہے، جیسے اس کی کام میں نہیں آئی ویسے تمہاری بھی کام میں نہیں آئی۔ اس پر خطر ماحول میں یا تو مسلمان منہ چھپائے بیٹھے ہوئے تھے، یا یزید پلید کے ہاتھ پہ دست بیت ہو چکے تھے۔ مولا حسین علیہ السلام ایسے پرخطر دور میں ایک نصرانی نوجوان اٹھتا ہے اور مولا حسین کے دست حق پہ اسلام قبول کرتا ہے اور سفر کربلا میں قربان ہونے کے لیے شریک ہو جاتا ہے اور ان کا فدائی بن جاتا ہے۔ 20 دن کی نئی دلہن کے ساتھ سفر کربلا میں شریک ہونے والا وہاب ابن عبداللہ کلبی، کتنا خوش نصیب ہے یہ نوجوان جس نے مولا حسین کو دیکھا اور مولا حسین علیہ السلام کے علاوہ وہ کچھ نہیں جانتا ہے، کوئی دین نہیں جانتا، کوئی مذہب نہیں جانتا، صرف
مولا حسین کو جانتا ہے، مولا حسین کو جانتا ہے، اس کے لیے مولا حسین ہی سب کچھ ہے۔ کتنا خوش نصیب ہے یہ نوجوان جس نے صورت مولا حسین کو دیکھا اور اسی صورت پہ قربان ہو گئے۔ کتنا حسین اتفاق ہے کہ جس کی ابتدا بھی مولا حسین اور انتہا بھی مولا حسین۔ وہب ابن عبداللہ کلبی جب مولا حسین علیہ السلام کے رکاب میں ملکوتی سفر کے لیے تیار ہوئے تو ان کی والدہ نے، یعنی ملکوتی سفر کے لیے جنگی لباس پہن کر جب وہ تیار ہوئے تو ان کی والدہ نے بڑی مشرت بھری نگاہوں سے انہیں دیکھا، بہت بے چین ہو کے دیکھ رہی تھی۔ دیکھا اور اپنی بہو سے کہا، دیکھ رہی ہو دلہن، یہ وہی نوجوان ہے، یہ وہی وہب ہے کہ کچھ دن پہلے بد نظر پڑتے ہی مرجھا جایا کرتا تھا، آج یہ جنگی لباس میں کتنا بہادر، دلیر، جاباز جنگجو لگ رہا ہے۔ وہب کی بیوی نے انہیں بڑی حسرت بھری نگاہوں سے دیکھا۔ دراصل ان کی بیوی کو معلومات تو تھی، لیکن اتنی معلومات نہیں تھی، ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ آج کربلا میں ان کے شوہر کا آخری دن ہے۔ جب وہب اپنے شیر بیٹے کی تعریف کر رہی تھی تو وہب نے اپنی ماں سے کہا، ماں، صرف آپ دعا کرنا کہ آج یہ آپ کا بیٹا حق ادا کر سکے، حق ادا کر سکے۔ یہ برابری کی جنگ بالکل نہیں ہے، یہ برابری کی جنگ بالکل نہیں ہے۔ ہم تعداد میں 100 سے بھی کم ہیں اور دشمن ہزاروں۔ ایسے ماحول میں ماہر جنگجو بھی اپنے آپ کو حقیر سمجھتے ہیں، کمتر نظر آتے ہیں۔ بس عشق حسین علیہ السلام کا سہارا ہے۔ اگر عشق ہے تو تلوار اور بازو بخوبی اپنا کام انجام دے سکتے ہیں۔ تو ان کی والدہ نے، ان کی ماں نے وہب سے مخاطب ہو کر کہا، بیٹا، ہمیں خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے، ہمیں اس پاک بے نیاز کا شکر ادا کرنا چاہیے، ہمیں اس نے نبی کے نواسے کا ہم سفر بنایا اور اس کے راہ پہ لا کر کھڑا کر دیا۔ مولا حسین کے ہاتھوں نے تمہیں چنا ہے میرے بیٹے، میرے مولا حسین کے ہاتھوں نے تمہیں چنا ہے۔ تم زہرا کے نور چشم کے ساتھی ہو، تم بی بی زہرا کے نور چشم کے ساتھی ہو، خوش نصیبی تمہارا یقیناً قدم چومے گی۔ میرے بیٹے، تم عالم ملکوت کے محفل میں بلائے گئے ہو۔ میرے بیٹے، وہب اپنے بیٹے سے یہ باتیں کر ہی رہی تھی کہ ان کے شریک حیات نے بڑی حیرت بھرے انداز میں ان سے سوال کیا کہ اماں جان، آپ تو ایسے بات کر رہی ہیں کہ جیسے ہم وہب کو آخری بار دیکھ رہے ہیں۔ تو وہب کی والدہ نے فرمایا، آج کربلا میں ایک کے پیچھے ایک اسماعیل کھڑے ہوئے ہیں، اس لیے کھڑے ہوئے ہیں کہ وہ ذبح ہو سکے، ان میں سے میرا بیٹا بھی ایک ہے۔
वहाब भी उसमें से एक है और वह कुर्बानी के लिए जा रहा है, बाकी जा रहा है ताकि अपने खून से हमारे हाथों की मेहंदी बना दे, तब जाके उनकी बीवी को पूरी हकीकत पता चले। तो उन्होंने रोते हुए कहा, मेरा क्या होगा? मेरा तो न बाप है, न भाई है, न घर है, न मकान। मेरा वाहिद सहारा वहाब है। मैं क्या करूंगी? मैं किस तरह जीऊंगी? मैं किसके सहारे जीऊंगी? मेरा क्या होगा? मेरा क्या बनेगा? ये कह के रोने लगे। रोते उन्होंने कहा, रो ही रही थी कि उन्होंने एक फैसला भी किया। रोते रोते सोच के एक फैसला किया। कहा कि मैं एक शर्त पे तुम्हें मैदान में जाने दूंगी। एक शर्त पे तुम्हें मैदान में जाने दूंगी। तो वहाब ने कहा, ऐसे माहौल में जिस वक्त तमाम मुसलमान को मौला हुसैन की नुसरत, तमाम मुसलमानों पे मौला हुसैन की नुसरत फर्ज है, ऐसे में मैं तुम्हारी शर्त कैसे मान लूं? उनकी वालिदा ने कहा, बेटे कोई शर्त नहीं मानना। तो उनकी शरीके हयात ने कहा कि ऐसी कोई शर्त नहीं रखूंगी जिससे मेरे वहाब को मलकूती मेहमान बनने से रोका जा सके। उस बात पे मैं कैसे राजी हो जाऊं? आप लोग जिस बात पे राजी हो और मैं ना हूं, ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन आप लोग मुझे भी हक दें ताकि मैं कठिन वक्त में अपनी भी किस्मत को संवार सकूं, अपने किस्मत को बना सकूं। तो उनके शौहर वहाब ने कहा, अच्छा बहुत खूब, तो बताओ तुम्हारी शर्त क्या है? तो उनके शरीके हयात ने कहा कि बरोज़े हश्र मुझसे वादा करो, बरोज़े हश्र मैं तुम्हारी बीवी बनूंगी और तुम मेरे शौहर हो, ये वादा करो। तो उनके शौहर ने कहा, सुभान अल्लाह, कौन सी आलम की शहर कर रही हो? तो उनकी शरीके हयात ने कहा कि उसी जगह पे हूं जिस जगह पे तुम जाने के लिए बेचैन हो। तो वहाब ने कहा, मैं जहन्नमी हुआ तो भी तुम शरीक बनना चाहोगी? क्या यकीन था ऐसे लोगों को, क्या इश्क था इनका, कितने इत्मीनान भरे, कितने मुतमईन थे ये लोग। उनकी शरीके हयात ने कहा, जानते हैं आप लोग क्या? उनके शरीके हयात ने कहा, ये मैं जानती हूं, इतना तो जानती हूं कि फिदायाने हुसैन पे दोज़ख के दरवाजे बंद हैं। सुभान अल्लाह, क्या बात! दोज़ख के दरवाजे फिदायाने हुसैन पे बंद हैं। उन्होंने कहा, अच्छा सुभान अल्लाह, क्या बात! वहाब ने कहा, भाई तुम्हारी शर्त मानने के अलावा मेरे पास और कोई चारा नहीं है, मान लेता हूं। तो उनकी शरीके हयात ने कहा, वो तो ठीक है, लेकिन मैं ये चाहती हूं कि इस बात का कोई जामिन हो, मेरे इस बात का कोई जामिन हो। तो वहाब ने कहा, शराफत से बढ़कर और कौन सा जामिन है? उनकी बीवी ने कहा, ठीक है, अच्छी बात, लेकिन मैं चाहती हूं कि मेरे मौला हुसैन इस बात के जामिन बने। फिर वहाब, उनकी वालिदा और उनकी शरीके हयात बारगाहे मौला हुसैन में गए और मौला हुसैन अलैहिस्सलाम से बातों का जिक्र किया। मेरे मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने उनकी बीवी से, उनकी शरीके हयात से वादा किया। सुभान अल्लाह, क्या बात है! कितना बुलंद किस्मत
کتنے بلند قسمت والے تھے یہ لوگ، جن کو رب کائنات نے صرف اور صرف مولا حسین علیہ السلام کے ساتھی بننے کے لیے خلق کیا تھا۔ سبحان اللہ، کیا بات۔ پھر وہاب ابن عبداللہ کلبی بارگاہ مولا حسین سے الوداع لے کر میدان جنگ میں جاتے ہیں۔ یہ شیر دل نوجوان اتنی بہادری سے لڑا، اتنی بہادری سے لڑا کہ سینکڑوں یزیدیوں کو واصل جہنم کر دیا۔ لوگ گھبرانے لگے، لوگ دہشت کھانے لگے، تو سمر لین نے اپنے فوج کو حکم دیا کہ اس کو چاروں طرف سے گھیر کے مارو، چاروں طرف سے تیروں سے بارش کر دو اس کے اوپر، اور وہی کیا گیا۔ وہاں پہ چاروں طرف سے تیروں کی بارش کر دی گئی۔ جب آپ گھوڑے سے گر گئے، تیر تلوار سے زخمی حالت میں آپ گر گئے، زمین پہ گر گئے، پھر بھی یزیدی فوج کی کسی بھی ایک فرد کی ہمت نہیں ہوئی کہ ان کے قریب جا سکے۔ پھر سمر کے حکم پہ ان کو سولی پہ چڑھایا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی سنت ادا کی کربلا میں۔ سمجھے اس بات کو، آدم کربلا میں وہ سب کچھ ہوا، ظلم کے نام پہ آدم علیہ السلام جب سے دنیا میں آئے اور تا قیامت تک جتنا بھی ظلم ہوگا اور ظلم کا جو چہرہ ہوگا وہ سب کربلا میں ہو چکا۔ ان کو سولی پر چڑھا کر، گھسیٹ کر، عمر ابن سعد ابن ابی وقاص، جو یزیدی فوج کا جنرل کمانڈر سپہ سالار تھا، اس کے پاس لے کر گئے۔ اس نے فوراً حکم دے دیا کہ اس کا سر دھڑ سے الگ کر کے اس کی ماں کے طرف پھینک دو، ماں کو دے دو، ماں کے گود میں ڈال دو۔ آپ کے سر مبارک کو دھڑ سے الگ کر دیا گیا اور بالوں سے اٹھا کر ان کی ماں کے گود میں پھینک دیا۔ ان کی ماں نے بھی یہ دیکھا سب۔ پہلے تو آپ رو رہی تھی، پریشان تھی، پھر آپ نے ہوش آواز کو درست کیا اور اپنے بیٹے کے سر کو بالوں سے پکڑ کر ایسے گھماتے ہوئے یزیدی خیمے کی طرف چلی اور جا کر عمر بن سعد ابن ابی وقاص کے خیمے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے بیٹے کے سر کو اس کے خیمے کی طرف پھینک دیا اور کہا کہ جو ہم ایک بار اللہ کی راہ میں دے دیتے ہیں اسے واپس نہیں لیتے۔ کتنی بڑی بات ہے یہ، کون لائے گا ایسا کلیجہ، اتنا بڑا جگر، اتنی بڑی قربانی۔ وہب، یہ تھی وہب، جنہوں نے اپنے اولاد کے سر کو اٹھا کے یزیدی خیمے کی طرف پھینک دیا اور کہا جو ہم ایک بار اللہ کی راہ میں دے دیتے ہیں اسے دوبارہ نہیں لیتے۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے۔ یہ ہے وہب اور یہ ہے فدائے حسین۔ اما بعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔